یہ بیسیوں اس کے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ بہت بار حضرت ابو بکر مثلا یہ کعبہ کے اندر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا۔ کعبہ کے اندر قرآن پڑھنا جب مشرکین غالب تھے، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانا چاہ رہے تھے قرآن، اور یہ اللہ کی حجت ہے، قائم کرنی ہے، جو بھی ہو، جتنا بھی ڈر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتے اور اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ کا کلام عربی میں ہے اور یہ سارے عرب ہیں، بلکہ عربی کا جو اعلیٰ کلام ہے اس کی داد دینے کا پورا ملکہ ان کو حاصل ہے، اور سنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہترین تلفظ کے ساتھ، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ، نہایت تاثیر والے انداز کے ساتھ اللہ کا کلام، اور ادھر یہ ہے وہ سنا رہے ہیں۔ سن تو لیا، اب ان کو غصہ آیا کہ یہ کیا جرت کی ہے اس نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے، مارنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے یعنی صحابہ میں سے کئی سارے ایسے ہیں جن کی وہاں پہ خوف ایسا تھا، ڈر، کئی ساروں کی نہیں ہمت ہوئی، نہیں، جو بات آتی ہے سیرت کی کتابوں میں وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ صحابہ بھی انسان ہی تھے، ان میں بھی درجہ بندی تھی۔ وہ کئی سارے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو وہاں پہ، مطلب وہ سارے چودھری تھے، بہت بڑے بڑے وڈیرے، سردار، چودھری، اونچے اونچے شملوں والے، سارے کہتے ہیں ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پل پڑیں۔ تو یہاں ایک بندے کو، ایک ہستی کو اللہ یہ شرف دیتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالموں اس کو مار رہے ہو، اس کو قتل کرنے لگے ہو صرف اس قصور میں کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب کوئی اور نہیں ہے۔ یہ قصور ہے اس کا، یہ ہے حق جو بولنا پڑتا ہے۔ دیکھو کیسی اعلیٰ بات ہے، حضرت ابو بکر نے جو بات کی ہے کیسی اعلیٰ بات ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو نہ مانے؟ بھائیو، ماننا اور ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا اور صدیقیت یہ ہے۔ سمجھ آئیے اب؟ تو ڈنکے کی، وہ باقی بھی سارے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں اس وقت میرا بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کس قدر مشکل اور خطرے والی بات ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ابو بکر آگے بڑھے، اور حضرت عمر تو وہاں پر نہیں تھے، تو حضرت ابو بکر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بڑے چوڑے چکلے لمبے جسے والے، بہت مضبوط جسم۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ ایک میلہ لگتا تھا عکاظ کا، تو عکاظ کے میلے میں پہلوانی کیا کرتے تھے اور پھیری ڈالا کرتے تھے کہ آؤ کسی نے پہلوانی کرنی ہے، میرے ساتھ لڑنا ہے۔ تو حضرت عمر بہت تکڑے پہلوان تھے، اور کوئی عام آدمی جو ہے وہ ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کر بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر بڑے پتلے سے، کوئی جسمانی طور پر بہت طاقتور بندے بھی نہیں تھے۔ بھائیو پھر بھی کیا ہے، سبحان اللہ، ایمان تو ایک اور شے ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک بندے کی جان لینے لگے ہو، ظالموں، صرف اس قصور میں کچھ اس نے نہیں کیا سوائے اس کا یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئے گی صدیقیت کا مطلب کیا ہے، کس قسم کی نبی کے حق میں بولنا۔ لفظ کا ترجمہ سمجھ لیں، اچھی طرح یاد کر لیں۔ صدیقیت کا مطلب نبی کے حق میں بولنا، اپنے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنی دنیا کے اندر، نبی پیچھے اور تم آگے۔ یہ واقعہ باقاعدہ اسی طرح آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور ہجوم کو چیر کر آگے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ ایک بندے کی جان لینے کے کچھ نہیں کیا ہے اس نے سوائے یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا،
اور ابو بکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا، اس قدر مارا، کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے کے بعد بھی ان خبیثوں کو پتہ نہیں چلا، پھر مارے جا رہے ہیں، پھر مارے جا رہے ہیں۔ جب تقریباً یہ ہو گیا کہ شاید مر چکا ہے، زندہ نہیں ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں نے، اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ سبحان اللہ، یہ قریش ایک بڑا قبیلہ تھا، آگے ان کے اندر کے قبیلے تھے، ان کو عشائر کہتے ہیں، ایک قبیلہ ہوتا ہے، ایک پھر عشائر ہوتا ہے، یہ جو کنبے ہوتے ہیں قبیلے کے اندر، یہ 12 تھے، قریش کے 12 قبیلے تھے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بنو عدی کہلاتے ہیں، خالد ابن ولید مثلا یہ بنی مخزوم میں سے ہیں، حضرت عثمان جو ہیں یہ بنو امیہ میں سے، تو یہ کئی سارے ان کے قریش کے آگے قبیلے تھے۔ ان میں جو سب سے کمزور قبیلہ تھا ان کو بنو تیم کہا جاتا ہے، سب سے کمزور قبیلہ بنو تیم، ان کی کوئی وہ نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کے لیے مذاق میں شاعری ہوتی تھی، ان پر ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وَيُقْضَى الْأَمْرُ حِينَ تَغِيبُ تَيْمٌ، کہ جب تیم ہوتے نہیں ہیں نا فیصلے ہو جاتے ہیں، تو اور اگر یہ جو ہے اگر ہوں بھی تو بھی وَلَا يُسْتَأْمَرُونَ وَهُمْ شُهُودُ، اگر یہ بیٹھے بھی ہوں نا ساتھ پنچایت میں تو ان سے پوچھا نہیں جاتا، اس کے بغیر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ بنو تیم سب سے کمزور، اسی وجہ سے ان کا یہ بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا قبیلہ تھا یہ زیادہ عزت والا تھا، زیادہ بڑائی والا تھا، تو کچھ مشکل تھا۔ قریش سارے وہ ان چیزوں کو بہت دیکھا کرتے تھے، کس کے کتنے جنے ہیں اور کس کے پاس کتنی تلواریں ہیں، ابھی تو آپ نے لڑ لیا، بعد میں بھگتنا بھی تو ہے نا، اس چیز کو وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو بنو ہاشم کا یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو جان چھوڑ دی، اور بنو تیم، اور تم جو ماتڑ ہیں، جو ہم جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، اور تمہاری یہ حیثیت تم بولے ہو، تو یہ تو سب سے کمزور قبیلہ ہے، پکڑ لو اس کو۔ حضرت ابو بکر کو بھی پتہ ہے کہ میں بنو تیم سے ہوں، میرا قبیلہ سب سے کمزور ہے، میرے قبیلے کی سب سے کم حیثیت ہے، اور ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے قریش کے اندر، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بولے سبحان اللہ۔ دیکھو بنو تیم جو سب سے کمزور قبیلہ ہے قریش کا، سب سے اعلیٰ صحابی وہ ہے، سب سے اعلیٰ صحابی نبی کے بعد، کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ جملہ حضرت ابو بکر کے لیے بولیا گیا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ انسان جس کا قدم اس زمین پہ لگا ہو وہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ آدمی ابو بکر، یہ شرف حاصل ہوا بنو تیم کے اس بندے کو۔ تو یہ شرف کس چیز سے ملتا ہے بھائیو؟ یہ شرف یہ دین سے ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان چھوڑ دی انہوں نے، اور حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ مر چکا ہے، اور لوگوں نے اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے تو لے جا کے جیسے استغفر اللہ لاش پھینکی جاتی ہے، ایسے حضرت ابو بکر کے گھر لے کر گئے، اور ان کی ماں کے پاس جو ہے نا ایسے اس کو پھینک کے کہ بھی اپنا بندہ سنبھالو، یہ کعبے میں پڑا تھا گرا ہوا، اس کا مار مار کے برا حشر کر دیا چودھریوں نے، تو یہ لے لو اپنا بندہ۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو گھر پہ چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن جا کر ہوش آئی، اتنا مار کھائی، دوسرے دن جا کر ہوش آئی، دوسرے دن اب ہوش آئی، مطلب ہے اسلام کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام کیا ہو، بندے کا نخرہ ہی اس کو چین نہیں لینے دیتا، سبحان اللہ۔ یہ ہے ابو بکر، کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہوش آئی، ماں سرانے بیٹھی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ ہوش میں آ جائے، ہوش میں آ جائے، پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہوش میں آیا، اتنی ماں خوش ہوئی، دوسرے دن شام کو جا کر ہوش آئی، ماں خوش ہوئی، اور اس کو جو ہے نا کوئی دودھ وغیرہ پلانے لگی کہ بیٹا یہ تھوڑا سا دودھ پی لے۔ کہتے ہیں میں نے دودھ نہیں پینا، مجھے نبی کا بتاؤ وہ بچ گیا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ دنگا جو فساد ہوا تھا، حضرت ابو بکر تو مار کھائے، ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا انہوں نے، وہ صرف مجھے مار رہے ہیں، ان کو یہ نہیں، ان کو یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا ہے انہوں نے، مجھے بھی مارا ہے، تو مجھے تو اب ہوش آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی ماں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو بیٹا، یہ دودھ پی لو۔ کہتے ہیں حرام ہے مجھ پر دودھ پینا، حرام ہے مجھ پر کچھ بھی کھانا،
جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ نہ لوں۔ ان کو یہ ہے کہ ماں شاید میں بیمار ہوں، چوٹیں آئی ہوئی، مجھے تسلی دینے کے لیے شاید کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بیمار کو تسلی وغیرہ دینے کے لیے بات ایسے کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے تم بس اپنی فکر کرو، کھاؤ پیو کچھ ہو۔ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ کہتے ہیں کہ مجھ پر حرام ہے کہ میں ایک قطرہ دودھ پیوں یا کچھ بھی گلے سے اتاروں جب تک خود اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر خیریت سے دیکھ نہ لوں۔ تو کہتے ہیں کہ بہت ڈانٹا ماں نے، بہت برا بھلا کہا کہ تو تیرا دماغ خراب ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں مانے یہاں تک کہ شام کو ایک بڑھیا کا سہارا لے کر جو ہے وہ لنگڑاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو کہنے لگے کہ الحمدللہ۔ یہ بھائیو یہ تصدیق جو ہوتے ہیں نا، کہ ہم نے کہ صدیقیت، والذی جاء بالحق وصدق بھی، ایک تو آیا تھا حق لے کر، وہ تو تھا لدنی، وہ کسبی نہیں تھا، وہ محنت سے مل ہی نہیں سکتا نبوت، وہ تو نبی تھا۔ ہاں ایک اور شے تھی، وہ محنت سے مل سکتی ہے، اس کے لیے میدان کھلا ہے، کوئی بھی لے لے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کے حق میں بولنا جہاں بولنا مسئلہ ہو۔ تو بہت سارے اس میں یہی ہوتا ہے کہ نبی جو ہے، وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، وہ پیچھے چلا جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ بولتا ہوا، اپنی قوم سے لڑتا ہوا، اپنی قوم کو سمجھاتا ہوا، بعض اوقات اپنی قوم سے مار کھاتا ہوا، الجھتا ہوا، نبی کے حق میں لڑائی کرتا ہوا، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں صدیقیت اصل میں یہ ہے، نبی کے حق میں بولنا اصل میں یہ ہے۔ اور اس کے شواہد جو ہیں اور بھی ہیں قرآن مجید میں۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مشابہ اس سے واقعہ، اور اس میں بلکہ لفظ بھی اس میں یہی ہے، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ سورت مومن میں، بلکہ پوری سورت کا نام بھی مومن رکھ دیا، مومن آل فرعون۔ آل فرعون میں سے ایک مومن ہے، تو آل فرعون کی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ تو بنی اسرائیل ہے، نہیں، آل فرعون میں سے ایک بندہ ایمان لے کر آیا تھا، اور وہ دربار میں اونچی حیثیت بھی رکھتا تھا، بہت بڑا افسر، وزیر، کوئی بہت بڑا درباری تھا، حیثیت بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ایمان جس کے دل میں اتر جائے، ایمان بھائیو جس کے بھی دل میں، دیکھو یہ ایک بہت بڑا وڈیرا خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہو سکتا ہے، اور ایک بہت زیادہ جو بالکل غریب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو۔ تو یہ دولت کے ساتھ نہیں ہے، دولت مند بھی آدمی ایماندار ہو، یہ بہت بڑا درباری ہے، بہت بڑی حیثیت کا مالک ہے۔ سورۃ مومن میں واقع آتا ہے، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وليدع ربہ انی اخاف ان یبدلکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون بولا، آخر دربار لگا ہوا ہے، بحث ہو رہی ہے، اس موسیٰ کا کیا کریں؟ تو وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون بولا دیکھو بھئی مجھے نا موسیٰ کو قتل کرنے دو، اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خدا کو پکارتا ہے تو خدا اس کی مدد کو آتا ہی نہیں آتا، میں موسیٰ کو ماروں گا، موسیٰ لے آئے اپنے خدا کو، اور دنیا بھی دیکھ لے گی کہ کون طاقتور ہے، کون تکڑا ہے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا نا، یہ چھوٹا رہا تو یہ فسادی، آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ، یہ دنیا کے بدبخت ترین لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے لیے لڑنے والے، اللہ حق کے لیے جس کی تلوار نکلتی ہے، ایسے مجاہدین، یعنی یہ سبحان اللہ، مطلب کیا دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ جو جہاد وغیرہ کا معاملہ شروع ہوا، یہ کلنٹن امریکہ کا وہ تھا، سبحان اللہ، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ اس کی ایک سیکریٹری ہوتی تھی عورت، پتہ نہیں کوئی اتنی خوبصورت بھی کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، یہ اخباروں میں پڑھا ہی ہوگا، یہ جن لوگوں نے یہ 90 کی دہائی یاد ہوگی، اخباروں میں پڑھا ہوگا، منہ کالا کیا اپنی اس سیکریٹری کے ساتھ، پوری دنیا نے دیکھا، حتیٰ کہ جیسا کیسا بھی امریکی معاشرے نے
اس کو باقاعدہ تحریک چلائی کہ اس کو امپیچ کیا، اس کو صدارت سے ہٹا دیا. کہتے ہیں ہمارے ہاں زنا تو بہت ہوتا ہے لیکن صدر کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کھلے عام اس طریقے سے وہ زنا کرے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس نے زبردستی کی ہے. تو یعنی ایسا بدکار شخص جو ہے سبحان اللہ ایسا، اب یہ کیا ہے یعنی وہ کمرے کے نیچے اندر نہیں، پوری دنیا نے دیکھا، جتنے اخباروں کے صفحات ہیں سب بول رہے ہیں کہ یہ زناکار بدکار اپنی سیکرٹری کے ساتھ منہ کالا کرنے والا یہ صدر ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو مجاہدین ہیں نا یہ فساد کرنا. سبحان اللہ، یعنی ایک زناکار، حرام خور، حرام کار، منہ کالا کرنے والا، اچھا وہ کہے گا کہ یہ فساد. سبحان اللہ. کہتے ہیں فرعون جو ہے، فرعون دنیا کا جابر، متکبر، سرکش، خبیث، بدکار شخص جو ہے وہ موسیٰ کو سرٹیفکیٹ دے گا. سبحان اللہ، یہ بھی زمانے آنے ہیں، یہ بھی وہ موسیٰ کو سرٹیفکیٹ دے گا، وہ موسیٰ کا کیریکٹر چیک کرے گا بدکار. ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا تھا. کہتا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے یہ. اور یہ جو ہوتے ہیں حکمران ہمیشہ ہی اپنی چیزوں کو وجہ جواز دیتے ہیں، باقاعدہ دلیل نہیں دیتے ہیں. دلیل لیتا ہے، کافر بھی دلیل لیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر یہ چھوٹا رہا ان یبدل دینکم، یہ تمہارا دین تبدیل کر دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر یہ زمین میں فساد برپا کر دے. موسیٰ فساد کرے گا اور فرعون صاحب اصلاح کریں گے. سبحان اللہ، یہ بھی ہونا. دنیا اندھی ہو گئی ہے. دیکھو بھائیو، یہ جو ایمان کی بات ہے یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. دیکھنے والوں کو صاف نظر یہ موسیٰ ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والا، خدا کی عبادت کرنے والا، کروانے والا نبی کا تو چہرہ روشنی سے پھوٹ رہا ہوتا ہے، روشنی ہو رہی تھی. اس کا تو کردار، اس کی تو سیرت، اس کی خدا پرستی، وہ تو اس کو دیکھنے سے نظر آ جاتی ہے ایک طرف. لیکن یہ ہے کہ نعرے کس کے پڑیں گے؟ نعرے کس کے؟ وہ کہتے ہیں نعرے فرعون کے نعرے. یہ زمانے آتے ہیں دنیا میں، اور ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں انبیاء روشنی کرتے ہیں. بھائیو، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. نعرے تو فرعون کے بھی پڑے ہیں جی، نعرے وجن گے، وہ فرعون کے بھی پڑے تھے، بہت پڑے تھے. اور موسیٰ کو سب خونی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. بہت تھوڑے تھے جو ایمان سے دیکھ رہے ہیں یہ موسیٰ ہے، یہ حق کا علم بردار ہے. اور وہ فرعون ہے جو فساد کا، شرک کا، سرکشی کا، بدکاری کا، حرام کاری کا امام ہے فرعون. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے فرعون کو، حامان کو دوزخ کے امام بنایا تھا. امام ان کے لیے بھی قرآن مجید میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو دوزخ کے دنیا میں امام بنایا تھا. تو خلقت بڑی ہوتی ہے ان کے پیچھے جانے والی، کیونکہ پیسہ ہے، اقتدار ہے، اختیارات ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے بھائی. اور اس میں اس کا جو کلائمیکس آنا ہے نا، کہتے ہیں کلائمیکس ہوتا ہے نقطۂ عروج، سب سے اوپر آنا ہے وہ دجال آنا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے فرعونوں کو نہیں دیکھ سکے، جو یہاں پہ حق کی نظر سے نہیں دیکھ سکے، ٹھیک ہے، وہ دیکھا کس نظر سے؟ اختیارات کی نظر سے، چودراہٹ کی نظر سے، پیسے کی نظر سے، اقتدار کی نظر سے جس نے دیکھا. تو بھائیو ذرا تصور کرو، جس وقت دجال آ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ قوتیں دے دے گا، آسمان کی بھی زمین کی بھی، بارشیں اس کے حکم سے ہوں گی، کیسے بس سجدے نہیں ہوں گے. بھائیو یہ جو ایمان ہوتا ہے نا، سمجھ تو آ جاتا ہے، سمجھ تو موسیٰ اور فرعون کو ایک نظر دیکھ لیں، کون اندھا ہے جو فرق نہ کر سکے، کون اندھا ہے. لیکن یہ اس کو پر آنا اور بولنا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ اللہ کسی کو دیتا ہے. تو بہرحال فرعون کہتا ہے کہ مجھے موسیٰ کو قتل کر لینے دو ابھی اسی موقع پر، یہ چھوٹا رہا تو دیکھنا تمہارا دین یہ تبدیل کروا دے گا اور زمین میں ایک بڑا فساد برپا کر دے گا. یہ بڑا فسادی آدمی ہے، میں جانتا ہوں اس کو. او ان یظہر فی الارض الفساد. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ نے کہا کہ میری ساری پناہ میرا رب ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، بال بھی کا نہیں کر سکے گا یہ میرا، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ایسے ہر متکبر سے جو آخر حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. کہتے ہیں یہ موقع تھا، دربار گرم تھا، فرعون کا قلم چلنے والا ہے.
موسیٰ کی جان لینے کے لیے، بالکل سرے پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور اس موقع پہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اگلی آیت کیا آتی ہے؟ نیا رکوع شروع ہوتا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْحَقِّ۔ دربار میں سے، آل فرعون کی اپنی قوم میں سے ایک بڑا افسر درباری جو ہے نا، یکتم، قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ بولے وہ کہ یکتم ایمانہ، ابھی تک وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں کہ ایسے جگہوں پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوتا ہے کہ بعض آدمی اسلام کو فائدہ دینے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے رکھے، اونچے اس پہ ہو، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے، اس کے دربار میں بڑا عہدہ لیا ہوا ہے، اندر سے یہ اسلام کا وفادار ہے، اور اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے ایمان کو چھپا کر بھی رکھا ہوا ہے۔ خود قرآن مجید نے یہ کہا، رجل مؤمن یک من آل فرعون یکتم ایمانہ، ہے آل فرعون میں سے، ہے البتہ مومن، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، یکتم ایمانہ، البتہ اپنے ایمان کو ابھی تک سب سے اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے، یہ چھپا کر رکھنا، موسیٰ قتل ہو جائے اور یہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے، پھر ایسے ایمان کا، یہ تو چھپایا تو اس وجہ سے ہے ایمان کہ موقع آنے پر انشاءاللہ اسلام کو فائدہ، وہ تھوڑی ہے کہ بس نوکری کرنی ہے، یہ مطلب یہ تو جھوٹ ہوتا ہے نا، اور جی میں نے بھی پتہ نہیں کیا منہ کہاں جو ہے نا وہ بدبختی سے کام کرنے ہیں، اور جی اسلام کو بھی ضرورت، اسلام کو تو ضرورت پڑی ہوئی ہوگی، تم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ وہ تو ایسے ہی خام خواہ ایک جھوٹ بولتا ہے بندہ اپنے ساتھ بھی، اوروں کے، یہ سچا آدمی ہے، اس کو پتہ ہے، اور اب موقع آ گیا ہے کہ بھئی اب کون سا وہ کہ ابھی بھی چپ رہے، موسیٰ قتل ہو جائے اور یہ اپنی افسری کو بچائے رکھے اور اپنی کرسی کو اور اپنی پوزیشن کو بچائے رکھے۔ کہتا ہے وقت آ گیا ہے آج، تو یہ دربار میں کھڑا ہوا اور 2 رکوع قرآن مجید میں آتے ہیں، 2 رکوع اس کی تقریر، اس نے لمبی تقریر کی، اس جیسے کہتے ہیں نا کہ تسلی کر لی اپنی بھی اور سب کی، پوری حجت تمام کر دی، خوب ڈرائے ان کو، اور شروع کس نے کیا؟ این وہی لفظ جو حضرت ابو بکر نے بولے تھے، قریش جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے تھے، جان سے مارنے لگے تھے، تو اس وقت جب حضرت ابو بکر بڑے، این وہی لفظ اس نے بولے، کہنے کا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے کہ جو کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے وہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور جب کہ وہ رب کے پاس سے نشانیاں لے کر آئی ہیں، معجزے دیکھ لو اس کے، مطلب یہ خدا نے تو نہیں آنا یہاں پہ، یہاں تو اس نے اپنے معجزے اور نشانیاں بھیجی، وہ بھیج جا چکی ہیں، تم کس کے ساتھ محاذ آرائی کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک لمبی تقریر کی۔ اچھا، اس میں بھی سورۃ مومن میں یہ جو سیاق ہے پورے اللہ کے کلام کا، وہاں پر بھی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پس منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اب موضوع نہیں رہے، اب موضوع یہ شخص ہے، موسیٰ پیچھے چلا گیا، اور اب یہ سوچ یہ رہے ہیں کہ اب اس شخص نے جو جرت کر لی ہے فرعون کے دربار میں، تو اس نے تو یہی کیا ہوگا نا کہ بس یہ آخری لمحہ ایک بار بولنا ہے اور کام تمام کرنا ہے، آپ کوئی کسر تو چھوڑنی نہیں ہے، اس کے بعد تو شاید زندگی ہے ہی نہیں۔ اس نے تو اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جان دینے کی قیمت، بھائیو یہ لوگوں نے جان دینے کی قیمت پر حق بولا ہے، جان دینے کی قیمت پر نبی کے حق میں بات کی ہے، بولے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آپ کو تو شاید کبھی ایسا موقع نہیں کہ جان چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، پتہ نہیں سارا مال چلا جائے گا، کوئی بھی نہیں، پھر بھی نہیں بولتے، کیا خیال ہے؟ کہیں کوئی بات ہو جائے جو نبی کی بات ہے، نبی کے حق میں بولنا، کون ہمت کرتا ہے جو بول دے؟ پتہ نہیں کچھ بھی کیا ہے جی، وہ دنیا ہو سکتا ہے جی کوئی 2 لفظ بول دے گی، کوئی مجھے گالی نکال دے گا، کوئی برا کہہ دے گا، کوئی ووٹ چلے جائیں گے، بس اس کی وجہ سے حق جو ہے وہ نہیں بولتا ہے۔ تو اس بندے نے حق بولا، پورے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریر جو اس نے دربار میں کی وہ نقل کی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک تو اس کا جو تقریر کا جو آخری اس کا جو اختتامیہ ہے وہ ذکر کیا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ،
دیکھو تمہیں میری بات یاد ہے، یعنی اس کو تقریباً یقین ہے کہ میری تو اب جان چلی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں کہتا ہے کہ لمبی تقریر کرنے کے بعد، ان کو ڈرانے کے بعد، عاد سمود سب کے واقعات بتانے کے بعد کہ جس نے انبیاء کے ساتھ ماتھا لگایا ہے ان کا بنا کیا ہے آج تک، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، زمین آسمان کے مالک نے اس کو بھیجا ہوا ہے تمہاری طرف، تو آنکھیں کھول لینا، بے وقوفی نہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر لو اور اس کی جان لے۔ تو یہ ساری بات کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، آج نہیں تو پھر کبھی میری قوم کے لوگوں میری باتیں تمہیں کبھی یاد آئیں گی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میرا معاملہ اب اللہ کے سپرد، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ ایک ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے، یہ ساری نگری جو ہے یہ اس کو دیکھنے والا ہے ہی نہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو بھی آزماتا ہے اور اپنے منکروں کو بھی آزماتا ہے، اور ہے تو سب اللہ کے نظروں میں سب دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، کہتے ہیں یہاں پر یہ تقریر ختم ہو گئی۔ اگلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرعون کو مارنے نہیں دی، ہوگا کوئی سیاسی حساب کتاب، اس کا اپنا آل فرعون کے اندر اس کا کوئی گروہ ہوگا، قبیلہ ہوگا، کوئی تکڑے اس کے پیچھے ہوں گے، کیا کوئی رشتہ داریاں ہوں گی، کیا کوئی فلانے نے ناراض ہو جانا ہے، فلانے نے ہاتھ سے چلے جانا ہے، کیا کچھ کیا اللہ نے، کوئی ایسا بندوبست کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بھی قتل نہیں کرنے دیا، وہ بھی بچ گیا، موسیٰ تو بچ ہی گیا علیہ السلام۔ تو یہ جو ہے جس کو مومن آل فرعون کہتے ہیں، یہ بھی فوقاہ اللہ سیئات مکر، بڑے کی بڑی سازشیں کی کہ اچھا ابھی تو چھوڑتے ہیں دربار میں، اس طریقے سے تو مارنا اس کو ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی کریں گے سیئات ما مکروا، بڑے بڑے مکر سازشیں تانے بانے بہت کیے کہ کس طریقے سے اس کا گھونٹ بھرنا ہے۔ فوقاہ اللہ، اللہ نے اس کو بچا لیا، وہ بھی نہیں گیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، البتہ فرعون کے آل فرعون کے اوپر بدترین عذاب کچھ دیر کے بعد آنا تھا، سو اللہ نے بھیج دیا۔ تو کہتے ہیں یہ جو ایک اور واقعہ ہے، کہتے ہیں یہ ہے صدیقیت کا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں تو باقی جتنا کلام ہے، موسیٰ جو وقت کا نبی ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے واقعے میں کلام کے اندر، اور اب یہی شخص آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہے صدیقیت۔ نبی پیچھے اور آپ آگے، نبی پیچھے آپ کھڑے ہیں، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ حق کے لیے جھگڑتے ہیں، آپ جو ہے وہ برائی کے ساتھ لڑتے ہیں نبی کی نمائندگی میں، تو نبی کی ایسی نمائندگی کرنا کہ گویا نبی وہاں ہے، کہتے ہیں یہ ہے صدیقیت۔ اور تیسرا واقعہ صدیقیت کا یہ سورۃ یاسین کے اندر آتا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا قَرْيَةً، یہ ایک بستی کا ان کو واقعہ سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ، دو رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے، فَكَذَّبُوهُمَا، دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ان دونوں کو تکڑا کرنے کے لیے اور ان دونوں کی آواز کو اور اونچا کرنے کے لیے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ایک تیسرا رسول بھیجا، قَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تینوں نے اکٹھے ہو کر کہا دیکھو ہم تمہاری طرف رسول بن کر آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف۔ تو لمبا وہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے یہ بکواس کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، بہرحال تو یہاں پر بھی کیا ہوا ہے کہ جب معاملہ بہت آگے چلا گیا، قوم اور یہ انبیاء آپس میں کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، ایک شخص جو ہے وہ بہت شہر کے دوسرے کنارے سے سانس پھولی ہوئی بھاگتا چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بھائیو دیکھو یہ قرآن مجید نے بہت بڑی بڑی اشیاء کا ذکر نہیں کیا، بہت بڑا کلام ہے، ہر شے کا تھوڑا بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بہت جو اعلیٰ کلام ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ذکر نہیں ہوتی ہیں، بہت کوئی بڑی شے ہو وہی ذکر ہوتی ہے اعلیٰ کلام میں، لیکن بعض اوقات بظاہر ایک بڑی چھوٹی سی تفصیل بھی قرآن مجید ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی وجاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کا جو دوسرا کنارہ ہے نا، شہر کا جو دوسری نکر ہے، وہاں سے اس کو پتہ چلا کہ نبیوں کے ساتھ میری قوم کی لڑائی ہو گئی ہے، یہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، پتہ نہیں کیا کر دیں، سانس بھولی ہوئی ہے، بھاگا چلا، یہ پوری منظر کشی قرآن مجید نے وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، شہر کے دوسرے آخری پرلے کنارے سے بھاگا، سانس پھولی ہوئی ہے، چلا آ رہا ہے،
اور کہتا رہا یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم رسولوں کی بات مان لو۔ یہ ہے صدیقیت، یہ ہے جہاں پھڈا ہو نا، جہاں پھڈا ہو وہاں آ کے نبی کے حق میں بولنا، جہاں پھڈا ہو اور جہاں جھگڑا ہو، جہاں تہذیبیں لڑ رہی ہوں، جہاں دین ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہوں، مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہوں، جہاں نظریے ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، یہ جی ہمارا طریقہ ہے، ہمارا وڈیروں کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک نبی کا طریقہ ہے، وہاں پہ آ کے نہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ دے، اپنی قوم کو کہے کہ اس کی ماننی، قوم تم میری ہو لیکن ماننی ان کی ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، مانو اور پیچھے لگو ان لوگوں کے جو تم سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، کچھ نہیں لینا انہوں نے۔ یہ رسول، یہ بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں ظالموں، تمہارا کون سا چودھری ہے جس نے تم سے چزراہٹ نہیں لینی ہوتی؟ تمہارا کون سا مالدار ہے جس کو مال، یہ صرف واحد ہستیاں ہیں، بالکل بے لوث ہیں، کوئی ان کا مفاد نہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، جن کو تم سے کچھ نہیں مانگنا، وہم مہتدون، اور اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ ہدایت، راستی، سچ ان کے پاس ہے، ان کے جو مخالف ہیں ان کے پاس تو وہ نہ وہ سچ ہے نہ ہدایت ہے۔ کس کو نظر نہیں آتا کہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا ہوگا کہ میں اس کو نہ، اس کی نہ عبادت، انبیاء کہتے کیا ہیں کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو وجود دیا، میں تھا کہیں نہیں، اس نے مجھ کو بنا دیا۔ یہ فطر، یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فاطر ہے، فاطر کا مطلب ایسا بنانے والا کہ تھا ہی نہیں پہلے، وہ بنا لایا کہیں سے، تو میں تو تھا ہی نہیں، مجھے جس نے یوں بنا دیا اب میں اس کی عبادت نہ کروں۔ انبیاء یہی تو کہتے ہیں، اور کیا بات کہہ رہے ہیں تمہیں؟ تو وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، تو میں اس کے سوا اوروں کو پوچھتا پھروں اور اگر اس کا کچھ فیصلہ ہو جائے تو یہ سارے اپنا زور بھی لگا لیں تو خدا کا فیصلہ نہیں بدلنے والے، میں تو اس کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ یہ ہے انبیاء کی بات جو کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، قوم نے اس کا، یہاں پر بھی کیا ہوا ہے، سورۃ یاسین بھی آپ پڑھ لیں۔ اب جیسے ہی یہ صدیق آیا ہے نا میدان میں، نبی کا ذکر ختم ہو گیا۔ یہ 3 واقعات میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک حضرت ابوبکر والا، یہ دوسرا مومن آل فرعون کا واقعہ، تیسرا یہ یاسین والا، سورۃ یاسین والا۔ یہاں پر بھی کیا ہے، ایک بندہ آیا ہے، نبی کے حق میں بولنا شروع کر دیا ہے، قوم سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے، اب قوم اور اس کے درمیان میں تو ہو رہی ہے۔ وہ پچھلے کو جو آل فرعون والے واقعے میں اللہ نے کہا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اس کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ جو یاسین والا ہے اس کو شہید کر دیا انہوں نے، اس کی جان لے لی۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، اسے کہا جا مزے کر، اب جنت میں جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے نا اللہ نے میرا کیا انعام رکھا ہے، کیا مزے اللہ نے مجھے دیے ہیں اور کیا میری تواضع ہوئی ہے، کاش کہ میری قوم کو بھی اس کا پتہ چل جاتا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندہ بھی اپنی قوم کی جو ہے خیر خواہی کی اور مر کر بھی اب یہ اپنی قوم ہی کے سوچ رہا ہے، اپنی قوم ہی کی خیر خواہی کر رہا ہے، کہیں میری قوم کو معلوم ہو جائے اصل حقیقت۔ تو لیکن یہ سورۃ یاسین کا آپ واقعہ پڑھ لیں، اس کے بعد بھی آپ کو نبی کا ذکر نہیں ملے گا، اسی شخص کا ملے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا جہاں، اور یہ غیر نبی یہ بول رہا ہوتا ہے، یہ نبی کے لیے بول رہا ہوتا ہے، اس کے حق میں جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ تو بھائیو یہ ہے صدیقیت، انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ان کا ہے، سبحان اللہ۔ شہداء جو ہیں نا، شہداء وہ تیسرا صدیقیت کے بعد ہے۔ شہداء جو ہیں، اسی وجہ سے یہ ابن قیم لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہوتا ہے، عالم وہ عالم جو حق بولتا ہے، اور حق بولنا ایسے وقت میں جب بے حد مشکل ہوتا ہے، مطلب یہ ویسے ایک عام نوجوان شہادت لے لے، وہ اپنی جان دے دے، وہ بھی کمال ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن وہ شے نہیں ہے جو عالم صدیق، نبی کے حق میں علم کی بات بولنا، حق بولنا۔ یہ واقعات کبھی آپ کو زیادہ سنائیں گے، کہتے ہیں کہ وہ ایک عالم تھا،
خدا پرست صدیق، عالم صدیق، ہر عالم تھوڑی صدیق ہوتا ہے نبی کے حق میں یوں بولے کہ نبی ہو بھی نہ اور نبی والی بات جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہو. تو یہ تو روشنی ہے، یہ تو قسمت ہے اللہ کسی کو دے. تو کہتے ہیں کہ عالم تھا وہ بادشاہ جو ہے وقت کا بادشاہ، ویسے تو مسلمان تھا لیکن کہتے ہیں کہ وہ نبیذ، یہ ایک پینے کی چیز ہوتی ہے کھجور کو، یہ مسئلے فقہ کے ہیں ویسے تو، یہ کھجور کو پانی کے اندر نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بھگو لیتے تھے. 3 دن تک آپ نے اجازت دی کہ 3 دن تک پانی میں بھگو کے اس کا پانی عرب پیتے تھے. یہ شربت، یہ جو ہے یہ روح افزا وغیرہ یہ تو ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ شربت بناتے تھے، کھجور کو پانی میں بھگو رکھتے تھے اور وہ پانی میٹھا ہوتا رہتا تھا، اس کو مل بھی دیتے تھے اس کے اندر، پھر پن کے اس کو پیتے تھے اور وہ بہت مزہ. آج کل بھی بڑے اعلیٰ ہوتی ہے، بلکہ یہ آپ کی جو بوتلیں ہوتی ہیں نا یہ پیتے ہیں، یہ جو انگریز نے آپ کو لگائی ہیں فلاں کولے، ان سے بہت اعلیٰ شے ہوتی ہے. ویسے اس کو نبیذ بولتے ہیں، عرب اس کو نبیذ بولتے ہیں. اچھا، احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ کو 3 دن تک رکھنے کی اجازت دی. آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ رکھے جائے تو اس میں جو ہے نا وہ خمیر سا بنتا ہے اور وہ پھر اب آپ بہت دن چھوڑ دیں تو شراب بن جاتی ہے. تو مطلب نبیذ سے ہوتے آخر شراب بن جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی حد رکھی ہے کہ 3 دن تک جو ہے وہ آپ کھجور کا پانی رکھ سکتے ہیں. 3 دن کے بعد آپ نہ رکھیں، اس کو گرا دیں، اس کا کوئی اور استعمال کر لیں، جانوروں کو کر دیں. لیکن تو نبیذ کی حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رکھی ہے. تو یہ بادشاہ تھا، اس کو کوئی نبیذ کی کوئی ایسی قسم تھی جو شریعت تو اس کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن اس کو کوئی چڑھا ہوا تھا اس کو بہت، اور وہ کہتے ہیں کہ عام کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ بھی پئیں. اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو عالم ہے اس نے چپ نہیں کرنا، اس نے لوگوں کو کہنا ہے کہ حرام ہے. اب یہ حرام ہے، بادشاہ کی بےزتی ہوتی ہے کہ بادشاہ مطلب ایک تو مولوی کو خریدو. یہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ مارکیٹ ہے، مولویوں کو خریدو. مولوی ڈھیر کے حساب سے بکتے ہیں، کوئی اقتدار کے لیے، کوئی پیسے کے لیے، کوئی کسی اور کے لیے. کون سا عالم ہے ویسے جو حق کے لیے بول رہا ہو الا ماشاءاللہ. تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے اور ہے یہ صدیق ہے، یہ حق بولنے والا، تو ان کو پتہ ہے کہ اس نے تو چپ نہیں کرنا، تو یار اس کا کچھ کریں. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے کچھ مصاحبوں نے کہا جی چھوڑ دیں ہم پہ، یہ ہم کر لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی تقریب رکھی بادشاہ نے، اس میں جو ہے وہ اس سے کہا کہ حضرت صاحب آپ کو بھی دعوت ہے، آپ اس میں آئیں گے. وہ جو نبیذ وغیرہ جو آپ کو پتہ ہے بادشاہ کو لت لگی ہوئی ہے وہ اس میں سرو کی جائے گی، پلائی جائے گی وہ، لیکن جو آپ کے سامنے جو جام رکھا جائے گا نا اس کے اندر وہ نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ نہیں ہوگی. تو آپ تسلی رکھیے گا، آپ کو بالکل کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو وہ نہیں پیش کی جائے گی. تو باقی لوگ کریں گے تو آپ اپنا جو ہے نا وہ جو بالکل صحیح حلال شے ہے جو آپ بھی جس کو حلال مانتے ہیں وہ آپ کو دی جائے گی. کہتے ہیں کہ عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے. لوگوں کو بھی کئی سالوں کو پریشانی ہوگی کہ حضرت صاحب بڑی عجیب ہے کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی. تو کہتے ہیں کہ تقریب ہوئی اور پورے جو ہے وہ جب اپنے عروج پہ پہنچی اور چیزیں سرو ہونے لگی ہیں تو بادشاہ کے سامنے وہ مصاحبوں نے لا کر رکھا کہ حضرت صاحب یہ جو آپ کو کہا ہے تو آپ بسم اللہ پڑھیں اور اپنے تسلی سے پئیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے گلاس پکڑا اور کھڑا ہو گیا، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. لوگوں جان لو یہ جو ہو رہا ہے یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. تو وہ مصاحب جو تھے بادشاہ کے جنہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی، وہ حضرت صاحب آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ کو جو دیا جائے گا وہ بالکل جائز ہوگا، آپ چیک کریں دیکھیں. انہوں نے کہا میں یہ پی لیتا تو دنیا کو کیا پتا ہوتا کہ میں نے، وہ تو صرف خدا کو پتا تھا نا، صدیقیت اس سے بڑھ کے ہے. دنیا میں وہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ پی لیتا دنیا تو یہی سمجھتی نا کہ میں نے بھی وہی پیا ہے جو اوروں نے پیا ہے، بے شک میں نے حلال پیا ہوتا. میرا یہ مقام نہیں، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں حلال یہاں سے پی کے دفع ہو جاؤں. میری حیثیت یہ، میں نے تو کہتا ہے کہ موقع لیا تھا، مجھے تو تم نے خود موقع دے دیا کہ میں دربار میں چلا گیا. مجھے دربار میں کس نے دینا تھا؟
دربار میں مجھے تو کس نے یہ تو پتہ نہیں اللہ نے کیسے تمہارے دل میں ڈالی کہ تم نے آ کے مجھے دعوت دی کہ جی میں دربار میں چلا جاؤں. میں نے تو موقع لیا تھا, میں تو بولوں گا, جان دے دوں گا اس کے لیے. نبی کا دین ہے, امانت ہے ہمارے گلوں میں, ہمارے گلوں میں یہ امانت ہے. انبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ انبیاء کے وارث اگر کوئی جہان میں ہے تو وہ علماء ہیں. علماء ہیں. کہتے ہیں ایک بار حضرت ابو ہریرہ نے بازار میں جا کے کہا کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے, جاؤ لے لو. کہتے ہیں کئی سارے لوگ بھاگے کہ ترکے سے تو یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے, اس کا کوئی مال دولت ہے. وہ بھاگے جا کے وہ مسجد نبوی میں وہ کہیں پہ ایک ٹرولی بیٹھی ہوئی ہے, قرآن پڑھایا جا رہا ہے, ایک ٹرولی بیٹھی ہے, کوئی حدیث پڑھائی جا رہی ہے, کوئی اور دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. مسجد لوگوں نے ابو ہریرہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ظالموں, یہی تو ہے نبی کی وراثت, یہی تو ہے نبی کا ترکہ. تو العلماء ورثۃ الانبیاء, اور العلماء الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء نے, دیکھ لو سن لو, انبیاء نے وراثت بنائی نہیں ہے. انبیاء کے وارث ہوتے نہیں. آپ کو پتہ ہے انا معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم انبیاء لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ ہم کسی سے وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دے کر جاتے ہیں. یہ نبوت کا مقام ہے. ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا, نبیوں نے نہ وراثت درہم کی چھوڑی نہ دینار کی چھوڑی. یہ درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا, اور دینار سونے کے سکوں کو, جن کو اشرفی آپ کہتے ہیں, یہ نہیں چھوڑا نبیوں نے. انما ورثوا العلم, نبیوں نے اگر وراثت چھوڑی ہے تو وہ ہے علم. تو بھائیو, یہ جو ہے نا علم, یہ جو حق ہے, یہ جو روشنی ہے, یہ ہے انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیز. آپ کو صدیقیت کے کچھ واقعات میں نے سنائے ہیں. تو یہ تو ان خوش قسمتوں کی بات ہے کہ نبی دنیا میں ابھی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ مرتبہ, یہ مقام حضرت ابو بکر کی قسمت پہ آدمی مطلب ناز کرے. یعنی نبی دنیا میں ہیں, لیکن ایک بڑی خلقت ایسی ہے کہ نبی نظروں سے اوجھل ہے. ابو بکر لڑ رہے ہیں, ابو بکر کھڑے بول رہے ہیں اور منوا رہے ہیں, اور منوا کے جانا ہے, کہتے ہیں چھوڑنا نہیں ہے. تو ان کو صدیق کہا گیا. اس امت کا سب سے, ایسا نہیں کہ اس امت میں صرف ایک صدیق ہے, اس امت کا سب سے بڑا صدیق جو ہے, اسی وجہ سے کہا صدیق اکبر, سب سے بڑا صدیق جو ہے اس امت کا وہ ابو بکر ہے. یہ چھوٹی درجے کی صدیقیت انشاءاللہ سب کو مل سکتی. ہم نے بھی دیکھا کئی سارے لوگ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ نے ایسا دیا ہوتا ہے, صرف اس ایک بندے کی وجہ سے کئی سارے رشتہ داریوں میں گناہ یہ فلانے نے نہیں کرنے دینا ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ صدیقیت ہے. یہ شادیوں کے موقع آ گئے, یہ فلاں آ گئے, یار وہ اس بندے نے نہیں کرنے دینا. وہ بندہ آ گیا, چھپا لو. کیوں بھئی, کیا مسئلہ ہے؟ وہ کرنے نہیں دیتا, وہ پھڈے ڈال دیتا ہے, وہ دین کے لیے. تو یہ چھوٹے درجے کی صدیقیت اپنے گھرانے میں, اپنے یہ چاچے تائے پھوپھیاں خالائیں ماسیاں, یہ کچھ چھوٹے سے ایک آدھ کو بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا اس خاص گھرانے کے اندر دین کا کچھ حصہ کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, دین کا کچھ حصہ کھڑا ہوتا ہے, اور باطل کا کچھ حصہ سر نہیں اٹھا سکتا اس کے جیتے جی. کئی سارے گھروں میں یہ ہوا کہ جب تک یہ بندہ زندہ تھا کچھ کام نہیں ہو رہے تھے, مر گیا تو اب وہ کام ہو رہے ہیں. یہ صدیقیت ہے. یہ ہے نبی کے حق میں یوں بولنا کہ نبی پیچھے, میں آگے ہوں, اور دنیا میرے ساتھ لڑے گی, نبی کے ساتھ تو بعد میں سے ہی. تو نبی کا جو کیس ہے نا, نبی کا کیس لڑنا. صدیقیت کیا ہے؟ کیس, مقدمہ, نبی کا مقدمہ لڑنا. نبی کا نے جھگڑا تو کیا ہے نا, انبیاء نے سب سے اعلیٰ جھگڑا دنیا میں کھڑا کیا ہے باطل کے ساتھ, تو انبیاء نے کیا. نبی نے جو جھگڑا دنیا میں کھڑا کیا ہے نا, اس جھگڑے کو میں لڑ کر جاؤں گا, میں اس کے لیے اپنی جان اپنا وقت دوں گا. تو بھائیو یہ ہے والذی جاء بالحق وصدق به اولئک هم المتقون. ایک حق لے کر آیا تھا اور ایک پھر اس حق کی تصدیق کے لیے, اس کے بولنے کے لیے ساتھ کھڑا ہو گیا. انشاءاللہ یہ دونوں تصویریں بہت اعلیٰ ہیں. پہلی تصویر تو خیر بات ہی کیا ہے, وہ تو نبوت ہے, لیکن دوسری بھی بہت اعلیٰ ہے. تو نبی کے لیے بھائیو بولنا, نبی کی آواز کو اپنی زبان دینا, یہ اس زبان کی قسمت ہے. یہ نبی کی آواز نبی کی ہے, زبان میری ہے. لا الہ الا اللہ. نبی کی بات ہے, زبان میری ہے. نبی کی بات ہے, محنت میری ہے.
تو یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر آپ کی کیا تواضع ہونے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔